سر یہ جو نان سرجیکل پروسیجر ہے، میں تھوڑی سی بات یہاں پر یہ کرنا چاہوں گی، یہ جو کاسمیٹک سرجریز ہیں، کسی کو اپنی ناک پسند نہیں ہے تو ابھی تو خیر پہلے تو سرجیکل پروسیجر ہوتے تھے، اب نان سرجیکل پروسیجرز ہو رہے ہیں، ناک ٹھیک کر لے، اپنے لپس سے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کر لے، ایون کمپلیکشن اپنا جس کو کہتے ہیں کہ رنگ گورا کرنے کے ٹیکے لوگ لگوا لیتے ہیں، اپنے بالوں کا بوٹاکس کروانا. کیا اس کا تعلق کوئی او سی ڈی سے یہ یا ہے ہی او سی آبسیشن ڈی. سے؟ آئی ایگری یہ وتھ یو، بالکل ہے ہی ٹوٹلی او ایگری. سی ڈی اور ان کالڈ فور ہوتے ہیں یہ پروسیجر، کیونکہ یہ پروسیجر کرانے کے بعد خیال نہیں بدلتا. بالکل بالکل. یعنی وہ سارے پیسے خرچ کر کے، وہ ساری کوفت لے کے جو کچھ بھی اپنے جسم میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد جب وہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی اور ہی بندہ نظر آتا ہے. اور دس از اے ٹوٹل لاس کہ یس. آپ کی جو اپنی شخصیت ہے آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتی. آپ آئینے میں دیکھتے تو آپ کو کوئی اور نظر آتا ہے، یس. اور پھر آپ کو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں. ہاں. سو اصل میں جو ہمارا دماغ ہے اس کے اوپر فوکس اگر کریں، اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، حیرت انگیز طور پر ہم لوگ اپنے دل کے بارے میں اب کافی کانشیس ہے کہ دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اقدامات ہم 30 ایئرز کی ایج سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کوئی نہیں. بھی خیال زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا. حتیٰ کہ WHO نے جو مینٹل ہیلتھ ڈے منانا شروع کیا وہ 10-12 سال پہلے منانا شروع کیا. اچھا. سو اصل چیز سوچ کی طاقت ہے. حتیٰ کہ جو ہمیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کا دار و مدار بھی باہر کی چیزوں یا اچیومنٹس پہ نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے برانڈڈ چیزوں سے نہیں ہے، جو کئی لوگوں کو obsession ہو جاتی ہے کہ انہیں بڑے سے بڑے برانڈ کی چیز لینی چاہیے تو پھر ہی ان کا کام بنے گا. لیکن کوئی اچھی سے اچھی گاڑی، کوئی اچھے سے اچھا برانڈ آپ کو صرف 2-4 دن ہی خوش رکھ سکتا ہے. ٹرو. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کیسی ہے. جی. اس میں الگ صبح اٹھنا، ظاہر بات ہے جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے. اور آج کل کی دنیا میں جو صبح سی سو ای رہے اوز ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو سی ای او نہیں مانتے جو 12 بجے دوپہر کو سو کے اٹھے. تو یہ صبح 5 بجے اٹھنے والے لوگ، 6 بجے اٹھنے اچھا. والے لوگ جن کا دن بڑا ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے لوگ سو کے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جاگنے والا سی ای او اپنا کام مکمل کر کے دوپہر جو ہے دوبارہ نیپ لے سکتا ہے، 2 گھنٹے آرام کر سکتا ہے، اور وہ پک اینڈ چوز کر سکتا ہے کہ کون سے کام ہیں جو اس کی کارکردگی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور کون سے کام معمولی افادیت رکھتے ہیں تو ان کو وہ ترک کر سکتا ہے. جی جی. سر ان کی کازز پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ او سی ڈی کی، جیسے شروع میں آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ جینز مین رول پلے کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا پرفیکشنزم اس کی راہ ہموار کرتی ہے، اور تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ عام وہم وسوسوں میں اور پیور او سی ڈی میں کیا فرق ہے. بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ ہم تھوڑا کازز کے اوپر تھوڑا الیبوریٹ جیسا کہ کریں. میں نے عرض کیا کہ کچھ تو جینیٹک ریزنز جی. ہیں، کچھ ہسٹوریکل خیالات ہیں جو اصل میں درست نہیں لیکن ہم لوگوں نے امبریس کر رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ ایک ہائیجین ہے، ہائیجین جس کا اگر ہم خیال رکھیں کہ جیسے ہم جو چیز کھاتے پیتے ہیں تو ہم خیال رکھتے ہیں کہ وہ صاف ستھری ہو، کنٹامنیٹڈ نہ ہو. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے راستے جو امیجز ہمارے دماغ کے اندر جاتے ہیں، یا کانوں کے راستے جو دماغ میں رسائی ہوتی ہے کچھ باتوں کی، تو ان باتوں کے بارے میں ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ ہیلدی خیالات ہونے چاہیے، وہ اچھے نظریات ہونے چاہیے، وہ سائنٹیفک نظریات ہونے چاہیے. اور ہمارا دماغ چونکہ جتنی دفعہ ہماری آنکھوں سے کوئی امیج جائے گا تو اس کو الگ الگ واقعے کے طور پر گنتا ہے. سو ہمیں اپنے ذہن کے کلٹر کو صاف بھی کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک. اور گھروں میں بھی جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جیسے کپڑے ہیں، وارڈروب ہے ہمارا، تو اس میں بہت سارے لوگ کئی کئی سال وہ سوٹ لٹکائے رکھتے ہیں جو کہ انہوں نے نہیں پہنے ہوتے. اور اگر 5 سال آپ نے کوئی کپڑے نہیں پہنے تو امکان ہے کہ آپ نے ان کو نہیں پہننا، اور آپ ان کو سنبھال کے رکھتے سر ہیں. اٹس جیسے ویری کامن ہوڈنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں. ہورڈنگ اور بعض اوقات تو لوگ ایسی چیزیں جمع کر کے رکھتے ہیں جن کی کوئی افادیت نہیں جی. ہوتی.
وہ ایسے ہی ہورڈنگ کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ چیزیں رکھ چھوڑتے ہیں, انہیں دیکھنے میں وہ گڈ لکنگ لگتی ہیں, لیکن اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد جیسے آپ کلٹر کو صاف کرتے ہیں تو اپنے دماغ کے کلٹر کو صاف کرنا, اسے ہم ڈیلی کلینزنگ کہتے ہیں. میرے ایک ٹیچر امریکہ میں تھے تو انہوں نے مجھے آج سے 40 سال پہلے کہا کہ تم نے اپنا خیال رکھنا ہے, تم نے ڈیلی کلینزنگ میں جانا ہے, ڈیلی ریکوری سوبرائٹی میں جانا ہے, ادروائز تمہارے لیے بہت خطرات ہیں. تو میرے بہت مہربان مینٹورز جو زیادہ تر امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بر وقت وارننگ کرنے میں ان کا جواب نہیں, اور وہ بہت اچھے طریقے سے کنفرنٹ بھی کرتے تھے اور بڑے مددگار ثابت ہوئے. خاص طور پر میری جو یہی خصوصیات تھیں تکلیف دہ قسم کی, جو بیہیویئرز تھے جو کہ مجھے خود اچھے نہیں لگتے تھے, ان کو بہتر بنانے میں مجھے بہت مدد ملی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے.